اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دفعہ موضوع بڑا ایک اوکھا قسم کا رکھا گیا ہے کہ جس میں یہ شام ہمدرد کی جب سے میں یہ میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوں تقریباً 50 سال سے کوئی اس قسم کا موضوع نہیں رکھا گیا تھا، لیکن اچھا ہے یہ بھی چونکہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے ہماری زندگی کے وہ پہلو ہیں کہ جس میں وہ شاعر فرماتے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے، اور بلکہ اس کا ہم نے ہمارے یہاں برصغیر کی میں بات کروں گا، کیونکہ یورپ، امریکہ یا کوئی اور ملک کا میں اس لیے نہیں کہہ سکتا، وہ جو ڈومینیشن کے لیے آئی ہیں، برٹش آئے اور اس قسم کے، تو ان کے تو اپنا اپنا طریقہ تھا، لیکن یہاں اس کا نام ہم نے فنون لطیفہ رکھا ہے۔ اب میں کم از کم اس کو فنون لطیفہ نہیں کہہ سکتا، فنون غلیظہ کہوں گا، کیونکہ اس میں جو چینجز آ گئی ہیں اور جس قسم کی جو ہے، الحمدللہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، فلمیں نہیں دیکھتا، الحمدللہ یہ جو ہے مجھ میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن جو میرے کلاس فیلو ہوتے تھے، دوست ہوتے تھے، میں 5ویں چھٹی کی بات کر رہا ہوں، 8ویں کی بات کر رہا ہوں، 10ویں کی بات کر رہا ہوں، اسکول زمانے کی، تو رات کو وہ ساری رات فلمیں دیکھتے تھے، صبح آتے تھے تو وہ ڈیسک پر سوئے ہوتے تھے، تو میں ان کو اٹھاتا تھا، میں کہتا تھا یار استاد کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کم کر رہے ہو؟ تو کہتے تھے رات کو ہم گئے تھے، یعنی آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو اپنے وہ ساتھ لے کر جاتے تھے، چچات معمولات تو وہ الگ حساب تھا، باقاعدہ ایک بکسہ مخصوص کر لیا جاتا تھا، اور وہاں سے پھر وہ فلم دیکھی جاتی تھی، اور ایک پورا باقاعدہ یہ فلمیں دیکھی جاتی تھیں، تھیٹر دیکھے جاتے تھے، ڈرامے دیکھے جاتے تھے۔ میں نے نہیں دیکھی ہیں چیزیں، لیکن یہ ہے کہ تو وہ جو کہانیاں سناتے تھے عجیب عجیب ہمیں لگتی تھیں کہ یہ کیا سچویشن ہے، لیکن بہرحال اسلام میں یہ چیزیں تھیں، اس سے پہلے، اسلام سے پہلے تھیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو بہت سے لوگوں کو پتہ ہو، مدینہ کا پہلا نام جو تھا یثرب تھا۔ یثرب لغت کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے، یثرب کا مطلب ہے بد کرداروں کی جگہ، زنا کی جگہ، کنجر کمینہ لوگوں کی جگہ، یعنی جو آپ دے سکتے ہیں اس کو نام لغت کے لحاظ سے۔ اس کا نام مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد آیا، مدینہ النبی، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، نام نہیں ہے یہ، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، اور مدینہ النبی، نبی کا شہر، اور پھر مدینہ منورہ ہو گیا، نور کا شہر۔ اس شہر میں یہ چیزیں ہوتی تھیں اور بہت کھلے عام ہوتی تھیں یہ چیزیں۔ اسلام نے آ کر ان چیزوں کو، ان کی صفائی کی، اور ان کو تو یہ چونکہ انسان کے ساتھ لگا ہوا، جیسے کہ ذکر کیا مشتاق شباب صاحب نے کہ چونکہ یہ اسلام سے پہلے کی یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، کبھی رومن تھے، کبھی پرانے آریہ، یا پرانے جو بھی آپ میسوپوٹیمیا کی وہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ تھیٹر کوئی کسی نہ کسی شکل میں نظر آئے گی، لیکن ہمارے یہاں آ کر برصغیر میں یہ بہت ایک بہترین قسم کی چیز بن گئی، باقاعدہ لوگ یہ دیکھنے جاتے تھے، میں 100-200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 150, 200, 300 سال پہلے کی، باقاعدہ، اور یہ لوگ جو تھے باقاعدہ لکھنؤ شہر کے بارے میں نے یہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ وہ باقاعدہ بادشاہ اور وزیر اور اس قسم کے لوگ اپنے بچوں کو جو ہے تو تھیٹر اور ان جگہوں پر بھیجتے تھے، تاکہ یہ ہمارے بچے، ان کے یہ رکھ رکھاؤ، یہ کس طریقے سے چائے پیش کی جاتی ہے، کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، وہ اب بھی اگر آپ پرانا کھنگال کر دیکھ لیں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ اپنے دور کی بات کروں گا، میں نے پرانے، لیکن اب جو دور آ گیا ہے تو مشتاق صاحب کی بات کہ اب جو موبائل کا دور آ گیا اور یہ سب کچھ، تو وہ ایسا کھل گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب ان کو آپ نہیں روک سکتے، وہ تو جس زمانے میں جو چیز آئے گی وہ تو روک نہیں سکتے، لیکن آپ کم از کم اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح بنا سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ چیز ایسی نہیں ہے، نہیں بیٹا بیٹی یہ چیز اس طرح نہیں ہے، جیسے میڈم نے فرمایا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس علماء اقبال فرماتے ہیں اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بات ہی ختم کر دی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنی طرف توجہ کریں، اپنے گھروں پر، یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اور بہت آسانی سے ختم ہو سکتی ہیں۔
میں آپ پہلے بتایا نہ، میں پہلے ڈرامہ دیکھتا تھا اور نہ اب دیکھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو دوستوں سے، جو ساتھیوں سے، جو شاگردوں سے، بیسیکلی میں استاد ہوں، تو جو شاگردوں سے پتہ لگ گیا تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں، یہ دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے۔ تو یہ وہ چیز علامہ اقبال 100-150 سال پہلے فرما چکے ہیں، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے ایک آہ بھی ساتھ۔ یعنی ان کے دل کی گہرائی کا اندازہ کریں، کس گہرائی سے وہ آہ لے رہے ہیں۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے ایک آہ بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کل آئے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تو یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے۔ اب جب آپ دوسرے سسٹموں کو نقل کریں گے تو پھر اس کے لیے تیار رہیں۔ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو مسلمانوں کا اپنا ایک سسٹم ہے، بڑا ایک باقاعدہ طریقہ تھا، ایک رکھ رکھاؤ تھا۔ یہ پرانے، ابھی 50-60 سال پرانے ڈرامے اگر آپ دیکھ لیں، میں فاطمہ سراجیہ بچیا کی بات کروں گا، اور ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے لکھے ہیں، یعنی عجیب قسم کے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم ان کے گھر میں ان کے افراد کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، اور یہ چچی یہ کہہ رہی ہے، پھوپھی یہ اس نے بتایا ہے، چچا زاد نے جو ہے تو لندن سے یہ بھیجا ہے، پرانا بات کی ہے، تو وہ ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں پرانے، کبھی کبھی میں یہ اب دیکھ لیتا ہوں، لیکن اس زمانے میں نہیں دیکھے جو وہ زمانے تھے، کیونکہ ٹی وی نہیں تھا، سنیما جانے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا، تو بس اس وجہ سے۔ تو یہ وہ اب جو آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، تو یہ جو طوفان بدتمیزی ہے، یہ جو مخرب الاخلاق، اور یہ تو بچے اپنے گھر سے سیکھ کر اور پھر آگے جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے گھر میں یہ چیز دیکھ لی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، بس اب تو بچے کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی، اب تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی اکائی، انسان کے لیے جو ہے سب سے پہلا اپنا گھر ہے۔ جب گھر سے آپ بہترین تعلیم، بہترین ان کا طریقہ رکھ رکھاؤ دیں گے۔ میں 70 سال کا ہونے والا ہوں تقریباً، کچھ 1 سال 1.5-2 فرق ہے۔ مجھے جس گھر میں میں پیدا ہوا، پلا بڑا، جس میں میں نے ٹائم گزارا، نشو و نما ہوئی میری، مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو میں پلا بڑا۔ اب مجھے جج دوسرے لوگ کریں گے کہ ہاں بھائی آفرین ہے، پتہ نہیں کس انسان فرشتے نے اس کی تربیت کی ہے، خدا غارت کرے، خدا لعنت کرے اس کے ماں باپ پر کہ اس نے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ بات چیت کیسے کر رہا ہے، یہ کھا پی کیسے رہا ہے۔ یہ آپ کو دوسرے لوگ چیک کریں گے، آپ اپنے آپ کو نہیں چیک کر سکیں گے، اور آپ کو ہم چیک کریں گے کہ یہ کس طریقے سے۔ تو یہ معاشرہ بنتا ہے انسان سے، اور اس معاشرے میں انسان ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو اگر انسان بگاڑ پر آ جاتا ہے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے، اور اگر انسان اچھائی پر آ جاتا ہے تو پھر شیطان کا کیا کام کسی بھی اطراف سے، وہ تو حملے کر رہا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ڈرامہ اور یہ چیزیں ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اس میں آ تو گیا ہے، لیکن اب اس میں یہ چیز چینج ہم لا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا رکھ رکھاؤ کیا ہے، مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے، مسلمانوں کے کھانے پینے کا، یہ جو مختلف قسم کی ڈشز ہیں، مختلف قسم کے حج ہم دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ دیکھتے ہیں، عمرے دیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی۔ تو اس چیز کو اگر آپ پازیٹیو چیز میں استعمال کریں گے، جیسے فخر علیہ السلام صاحب نے کہا، تو آپ وہ پازیٹیو چیز آئے گی، لیکن اگر آپ نیگیٹو استعمال کریں گے تو پھر اللہ حافظ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔